بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ماشاءاللہ 2 گھنٹے تک بہترین مقرر لوگوں کے آپ بیان سنتے رہے، اور یہ وہ مقرر تھے جو معصوم بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے بھی تھے، اس لیے ان کی باتوں کا اثر ہم پر بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں اکثر اپنے جلسوں میں کہا کرتا ہوں کہ بچوں کے بیان کے اثر ان کے ماں باپ پہ اور لوگوں پر رہنے دو۔ ابھی مولانا کے بچے 2 مرتبہ کہہ چکے کہ مفتی صاحب آئیں گے اور دل دہلا دینے والا بیان کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ دل بہلا دینے والا بیان ہو جائے تھوڑی دیر۔ مولانا بھی بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں، ابھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مشکل سے کھڑے ہوں گے، لیکن قربانی ہے 2.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے لیے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ یوں دوسروں کے لیے آدمی اتنی دیر نہ بیٹھے، لیکن اللہ کے واسطے جو ہے اس طریقے سے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو کچھ باتیں میں آپ سے پہلے تو تھوڑی مزاحیہ بات کر لیتا ہوں کہ میں ہر جلسے میں، علماء بھی جاتے ہیں سب، لیکن جلسے میں اکثر ہم مکالمہ سنتے ہیں تو بیچاری ہماری ماں بہنوں کے خلاف ہی مکالمے ہوتے ہیں۔ ایک بھی بیان، ایک بھی مکالمہ مردوں کے خلاف بنا ہی نہیں ابھی تک۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں جوکس بھی عورتوں کے خلاف بنتے ہیں اور مکالمے بھی عورتوں کے خلاف بنتے ہیں۔ صبح شام ان کی روٹی بھی کھاتے ہیں، کھچڑی بھی کھاتے ہیں، اچھے سے کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد مکالمے بھی ان کے خلاف بنتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کا بلڈ جو ہے، بلڈ گروپ آپ کی بیوی کی طرح ہے۔ لطیفے لوگوں نے بنا دیے کہ آپ کی بیوی کا بلڈ گروپ بھی آپ کی جیسا ہی ہے، تو بولے 20 برس ہوئے نا خون پیتے پیتے ہیں، اس لیے سیم ہو گیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ بھئی تھوڑا مردوں کے بھی مکالمے بننے چاہیے تاکہ عورتوں کو تھوڑی ٹھنڈک پڑے کہ یہ ہمارے خلاف ہی مہم چل رہی ہے۔ اور اللہ کے کرم سے اتنے سارے مکالمے 25 سال سے ہو رہے ہیں، لیکن کچھ فرق ہی نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ابھی تک شکایتیں ختم نہیں ہو رہی ہے ساس بہو کی اور آپس کے تعلقات کی۔ تو 25 سال ہو چکے ہیں مدرسوں کو الگ الگ پروگرام کرتے ہوئے، تو امید ہے کہ اب انشاءاللہ آئندہ سال ہماری عورتوں کے گھروں میں سے یہ رپورٹ آئیں گے کہ ساس بہو کے حالات اچھے ہو چکے ہیں۔ اب آئندہ سال سے مولانا سلیم صاحب کو چاہیے کہ مردوں کے مکالمے بنائے جائیں، ایسی امید ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ بچوں کو پڑھانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ استاد جی نے کہا تھا کہ بیٹا کتے پہ نبن لکھ کے لانا۔ دوسرے دن بچہ آیا پٹا باندھ کے پاؤں میں، بیٹا کیا ہوا، کتے پہ نبن نہیں لکھا؟ بولے استاد جی پین لے کے کتے کے اوپر لکھنے گیا تو بچکا بھر لیا۔ تو بہرحال یہ بچے ہوتے ہیں جو بچے اس طریقے کے جواب دیا کرتے ہیں۔ ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ بچوں کو استاد نے پوچھا کہ بیٹا سب سے مشکل اور بڑی لڑائی کا نام بتاؤ، تو بچے نے کہا کہ امی نے منع کیا ہے کہ گھر کی باتیں باہر نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں تمام لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور 3 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ ننھے منھے بچے ہمارا سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ کے اوپر بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک بچے نے کہا کہ اماں جی ہم سرمایہ ہے نا، حکومت کا سرمایہ ہے، حکومت والے کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا سرمایہ ہے، پھر حکومت والے ہم پہ پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ سمجھ میں آئی؟ سرمایہ تو بڑھنا چاہیے، سرمایہ تو بڑھنا چاہیے۔ بچے جو ہے سرمایہ ہے تو حکومت والے پابندی کیوں لگاتے ہیں کہ ہم 2 اور ہمارے 2؟ سمجھ میں آئی؟ بہرحال یہ بچے ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں ان کو اپنا بچہ مت سمجھو، بلکہ قوم کا ایک فرد اور قوم کا ایک خادم سمجھو، تو تمہارے مستقبل کو تابناک بنانے والے ہیں۔ تعلیم سے آراستہ ہوں گے تو ماں باپ کے خادم بنیں گے، اور تعلیم سے دور رہیں گے تو ماں باپ کے دشمن بنیں گے۔ پھر ماں باپ کو آ کر کہنا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کو سمجھاؤ کہ ہمیں رات کے کھانے میں 2 روٹی کی جگہ 3 روٹی کھلایا کریں۔ پھر ماں باپ کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کو سمجھاؤ کہ ہمیں دوا دارو لا کر دیوے۔
پھر ماں باپ کو آ کر رونا پڑے گا کہ میرے بچے سے کہو کہ میرے علاج کے لیے مجھے جو ہے دواخانے لے جائے۔ اگر یہ تعلیم ہوگی تو یہ بچے آپ کی آنکھوں کا تارا بنیں گے، رات کی تنہائیوں میں یہ اٹھ کر آپ کی خدمت کریں گے، ماں کے سر دبائیں گے، باپ کے پیر دبائیں گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے، تمہارے ماں باپ تمہاری آخرت ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے بہترین دولت ہے۔ اگر ان بچوں کو یہ تعلیم ملی، قسم خدا کی ہمارے اکابرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ہمیشہ اپنی والدہ محترمہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور جب 4 سال کی عمر تھی آپ اپنی والدہ کے سرانے بیٹھے بیٹھے اپنی امی سے پوچھا کرتے تھے کہ اماں جی آپ سوتی کیوں نہیں ہو؟ تو کہتی تھی بیٹا محمد میرا سر دکھتا ہے، مجھے بخار آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سر کو دباتے رہے یہاں تک کہ امی نے کہا بیٹا محمد سو جاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جب تک آپ نہیں سوؤ گی وہاں تک محمد نہیں سوئیں گے۔ یہ تعلیم ہمارے بچوں میں آئے گی تو پھر یہ بچے ماں کی کھانسی پر اٹھ جایا کریں گے، ماں کی آواز پر اٹھ جایا کریں گے، ماں کے آنسوؤں کو پوچھنے والے بنیں گے۔ اور اگر ان بچوں کو یہ تعلیم نہ ملی تو ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے ایک باپ ہم کو کہنے لگا کہ بچے کو پڑھایا بنایا بڑا آفیسر بنایا۔ ایک دن میں اس کی آفس میں گیا، مجھے بہت خوشی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے اتنا بڑا آفیسر بنا ہے، کھڑا ہو جائے گا ابا جی آئے، گلے مل لے گا اور اپنے دوستوں سے کہے گا یہ میرے ابو ہے جنہوں نے کپڑے بیچ کر مجھے پڑھایا اور آفیسر بنایا۔ لیکن دین کی تعلیم نہ تھی، رسول اللہ کی تعلیم نہ تھی، تو وہ بچہ جب اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، باپ پرانے کپڑوں میں اس کے آفس میں جاتا ہے تو وہ بچہ دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ یہ چچا کون ہے، تو اسے شرم آتی ہے کہ میں اسے ابو کہوں۔ پرانے کپڑوں میں تھا، غریب نظر آتا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ اپ ٹو ڈیٹ بچہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے یہ میرے گھر کا نوکر ہے۔ جب بچے ایسے ہوں گے تو باپ کو نوکر کہیں گے، جب بچوں کے پاس تعلیم نہ ہوگی تو ایسے نالائق بچے ہوں گے کہ جو اپنے باپ کو۔ ایک آدمی میرے پاس آئے تھے، بروڈا کے تھے، انہوں نے بتایا مجھے کہ مفتی صاحب 50 سال تک میں نے اپنے بچوں کے پیچھے خدمت کی، دکان بنائی، آج میں دکان پہ گیا تھا وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا کہ آج دکان پر گیا تو میرے بیٹے نے مجھے لات مار کے دکان کے باہر پھینک دیا اور کہا کہ ابا تمہاری دکان نہیں ہے، تمہیں جو رستہ کرنا ہو وہ کر لو۔ تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں کہ جن بچوں کو صرف دولت سکھائی، جن بچوں کو پیسے سکھائے، جن بچوں کو کھیل کود سکھایا، جن بچوں کو موبائل اور عیاشی سکھائی، اور باپ کہے کہ بیٹا میں بیٹا ہوں جا اس کو مار لے، باپ کہے میں بیٹا ہوں جا اس کو جو کرنا ہو وہ کر لے، اس کی عادت اگر باہر پڑے گی تو وہ کل ماں باپ پہ بھی ہاتھ اٹھانے والا بنے گا۔ اس لیے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے۔ 3 باتیں کہہ کر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے اکابرین نے بتایا کہ تمہارے بچوں کو 3 چیزوں کی عادت ڈالو۔ نمبر 1 کے اوپر نماز پڑھنے کا اس کو عادی بنا دو، بار بار نماز کے لیے کہو، بار بار نماز کے لیے کہو۔ مسلمان کا بچہ اور مسلمان بے نمازی ہو تو وہ رسول اللہ کی نگاہوں کو آنکھوں کو تکلیف دینے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے بچوں کو جو ہے سچ بولنے کے عادی بناؤ، بچوں کو سچ بولنے کے عادی بناؤ، ابا بھی سچ بولنے کا عادی بنائے، امی بھی سچ بولنے کی عادی بنائے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم سکھاتے، فون آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا کہہ دینے کہ ابو سو گئے۔ بچے بھی سچے ہوتے ہیں، وہ فون پہ کہتے ہیں کہ ابو ایسا کہتے ہیں کہ ابو سو گئے۔ بہت سب بچوں کے بفا جاتا ہے، پھر وہ آنکھیں نکالتے کہ پاگل کہیں گے، یہ کہنے کا تھا تیرے کو کہ ابو نے کہا ہے کہ ابو سو گئے۔ تو بچہ کہتا ہے ابو میں تو بچہ ہوں لیکن سچا ہوں، آپ جھوٹ بلوائیں گے تو بڑا ہوگی جھوٹ بولوں گا میں۔ تو بچوں کو سچی عادت ڈالیے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر بچوں کو خدمت گزار بنائیے، امی کا خدمت کرے، خالہ کی خدمت کرے، پھوپھی کی خدمت کرے، مطلب ٹائم کے اوپر رکھا دین نہیں، اس کو جب موقع آئے جب اس کو خدمت کرنے کے عادی بنائیں۔ یہ 3 باتیں اگر ہمارے بچوں میں ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے بچے اچھے بنیں گے۔ ابھی یہی فکر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو، ان مکتبوں کو خوب ترقی عطا فرمائے، ان علماء کو خوب ترقی عطا فرمائے۔
یہ دنیا کما سکتے ہیں، یہ پیسے کما سکتے ہیں، رات بھر اجاگرے کرنے. یہ مفتی خلیق صاحب ہیں، ان کو تو میں 15 دن سے دیکھ رہا ہوں بیچارے کو کہ برابر جلسوں میں حاضر رہتے ہیں، چاہے جھونکے مارے لیکن حاضری پراتے ہیں. مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے کہ بھائی ہم تو درخت ہیں، ہمیں ہجرت کا موقع کہاں. ہم تو درخت ہیں، ہمیں ہجرت کا موقع کہاں. تم پرندے ہو، اڑ کے کہیں بھی جا سکتے ہو. ہماری حالت یہ ہے کہ صبح نماز پڑھاؤ، شام کو نماز پڑھاؤ، یہ مر گیا تو میت پڑھاؤ، دعا پڑھاؤ، نکاح پڑھاؤ، نکاح پڑھانے کے بعد پھر جلسے میں جاؤ، پھر گھر کے اندر تو باقی رہتا ہے گا. وہ تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا حالات ہوتے ہیں، کیا طوفان آتے ہیں گھروں کے اندر. وہ تو ابھی کہا ہے کہ بچے نے کہا کہ امی نے منع کیا ہے کہ گھر کی باتیں باہر نہیں کیا کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے آپ کے لیے خدمت کر رہے ہیں. ان کی آپ جو ہے قدر کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے. اللہ تعالی ہماری قوم کے تمام علماء کو عافیت عطا فرمائے، ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اس ہونے والے جلسے کو اللہ بے حد قبول فرمائے. حافظ قرآن بچے بنے ہیں، ان کے ماں باپ کے لیے بہت بہت مبارک ہو. اللہ ان بچوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کے خاندان والوں کی اللہ مغفرت فرمائے. اور ان کے جو مرحوم ہو چکے ہیں، دادا ہو، دادی ہو، نانا نانی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اس قرآن کریم کے ختم کی برکت سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے. جو زندہ ہیں ان کی بیماریوں کو اللہ دور فرمائے، تکلیفوں کو دور فرمائے. اولاد نافرمان ہے تو نیک اور صالح بنائے، بے اولاد ہے تو اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. روزی روزگار میں تکلیف ہے، اللہ ان کو برکت والی روزی عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو عذاب قبر سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ہونے والے جلسے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. بچوں کا شور ہے کہ بڑوں کا ہے؟ یہ بچوں یہ شور بچوں کا ہے نا. ہاں. وہ ہمارے استاد کو میں نے کہا تھا کہ 5 منٹ ان بچوں کو چوپ کرا دو نا تو 500 روپے انعام دوں گا میں. لیکن بیچارے ادھر جاوے نا تو وہاں چوپ کرواؤ تو ادھر والے چالو ہو جاوے، ادھر جاوے تو ادھر والے چالو ہو جاوے. اب دیکھ لو اتنے سارے بچوں کو یہ استاد بیچارے کھڑے ہیں لیکن چوپ نہیں کروا سکتے ہیں، اور پھر قرآن پڑھاتے ہو جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہو جاتے ہیں. کتنا اچھا جلسے میں بچے بول رہے تھے. وہ آخری بچے نے جو نعت پڑھی ہے انسان جھوم جائے، ایسی پیاری آواز تھی. اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کا مصداق نہ بنتے ہوئے میں حضرت مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور ہماری مدرسہ کے اراکین کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مشغولی کے باوجود یہاں تشریف لائے. اور ہمارے دیگر مفتی خلیق صاحب جیسے ابھی بتایا ریلیف کام اور یہ سب بہت سارے مسئلے ہیں ان کے لگے ہوئے ان کے بھی، لیکن پھر بھی ہماری دعوت پر لبیک کی. ہمارے یہ سارے علماء کرام مسلسل راتوں میں پروگراموں میں حصہ لے رہے، پھر بھی ہماری دعوت پر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے. آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اتنی رات گئے تک بھی سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھے رہے. اور ہمارے عبدالعزیز بھائی کو میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ یہ ہر مدرسے کے جلسوں کو کوریج کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ ہماری حوصلہ افزائی کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ دعا کرائے اور ہمارے خصوصاً ہمارے مرحومین کے لیے بھی یاد کرے کہ بھئی ہمارے حاجی محمد یوسف دوپیل والا ان کو بھی، ان کے لیے بھی دعا کرے، اور امت مسلمہ کے تمام مرحومین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. ہمارے بچوں کے لیے اعلان یہ ہے کہ ابھی دعا کے بعد چلے نہ جائے. یہ 2 انعام آج ملیں گے. ایک انعام پیر کے دن ملے گا. پیر کے دن اس لیے کہ مدرسے میں جمعرات، جمعہ، سنیچر اور اتوار 4 دن چھٹی رہے گی. سوموار کو حاضری ہوگی تو یہ سنیچر کو انعام تمہارا آ جائے گا، سوموار کو ہم تم کو دیں گے انشاءاللہ. تو اور فل حاضری کا انعام بھی وہاں ملے گا. اور ابھی اس جلسے کے بعد چونکہ وقت کی قلت تھی اس لیے ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بھی جو انعام ہیں وہ ہم نے یہاں نہیں دیے، ابھی جلسے کے بعد انشاءاللہ ان کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے.